یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخ رو کر کے۔ عزیزان وطن کو نادرہ شعیب کا سلام۔ آج میں اور آپ ماضی کے ان گیتوں کو دہرائیں گے جن کی ہریالی نے مادر وطن کو سرسبز کر رکھا ہے۔ جی ہاں، آپ خوب پہچانے، میرا آج کا موضوع سخن ہے سبز گیتوں کی بہار۔ وطن کے باسیوں کو مبارک ہو کہ خدائے ذوالجلال نے ہمیں ایک بار پھر اپنا یوم فتح منانے کی سعادت بخشی۔ یہ رحمان و رحیم کی رحمت خاص ہے کہ سخت ترین حالات سے گزرنے کے باوجود نہ صرف ہم اپنی سالمیت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں بلکہ دنیا کے کینوس پر فعال کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ آج میں نئی نسل کے نوجوانوں کے ساتھ ان بزرگوں سے بھی مخاطب ہوں جنہوں نے 6 ستمبر 1965 کا دن اور اس میں رونما ہونے والے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس وقت ملک و ملت کے مثالی اتحاد نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ یہ جنگ اللہ کی مدد، مثالی اتحاد، افواج پاکستان کی بے مثال پیشہ ورانہ مہارت، بہادری اور قربانیوں کی وہ لازوال داستان ہے جس کو جتنی بار دہرایا جائے دل ایمان کے جذبے سے سرشار ہو جاتا ہے۔ 1965 میں بھارت کی طرف سے زبردستی مسلط کی جانے والی اس جنگ کی دشمن کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑی اور وہ روتا فریاد کرتا اقوام متحدہ دوڑا چلا گیا کہ ہمیں اس جنگ سے نجات دلائی جائے۔ اس جنگ کی کامیابی میں ہر طبقہ زندگی نے مقدور بھر حصہ لیا۔ سرحدوں کو جہاں ہمارے بہادر فوجی محفوظ بنا رہے تھے، وہاں ان کے جذبوں اور حوصلوں کو بڑھانے کے لیے بھی ایک سپاہ موجود تھی جس نے قوم کے بچے بچے کے دل میں جذبہ شہادت کا معمور کر دیا۔ جی ہاں، یہ تھے ہمارے ملک کے عظیم شعراء کرام، بے مثال موسیقار اور سریلے گلوکار جنہوں نے اس کڑے وقت میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ انہوں نے نغمات کے وہ پھول کھلائے جنہوں نے نہ صرف گلزار وطن کو مہکایا بلکہ دشمن کے دل میں انی کی طرح جا کر گڑ گئے۔ ان بیش بہا گیتوں کے خزانے سے چند درِ نایاب پر بات کروں گی۔ ان سبز گیتوں نے مادر وطن کے چپے چپے پر وہ ہریالی بکھیری جو دل و نگاہ کو طراوت بخشتی ہے، اور کانوں کے راستے اترنے والی یہ آوازیں دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتی۔ ریڈیو پاکستان لاہور پر پہلا ترانہ 6 ستمبر کو ہی تیار ہوا۔ صدر پاکستان کی تقریر کے الفاظ: ہندوستانی حکمران ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا سے متاثر ہو کر حمایت علی شاعر نے یہ گیت لکھا جسے مسعود رانا اور شوکت علی نے گایا۔ پاکستان کی مسلح فوجوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع عطا کیا ہے۔ میرے آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان ہم بھی ہیں سب آرا، اے دشمن دی تو نے کس قوم کو للکارا، ہم بھی ہیں سب آرا، اے دشمن دی تو نے کس قوم کو للکارا۔ ’65 کی جنگ میں مسعود رانا
اور شوکت علی کی آوازیں خوب رنگ جماتی تھیں، دلوں کو دھڑکاتی تھی، روحوں کو سرشار کرتی تھی۔ ذرا سنیے تو۔ جاگ اٹھا ہے سارا وطن، جاگ اٹھا ہے سارا وطن، ظالم سے ٹکرائیں گے، طاقت زمانے سے منوائیں گے، سامراجی خداؤں میں لا جائیں گے، رات ہے مرد و ننگر سے باندھے کفن، رات ہے مرد و ننگر سے باندھے کفن، ملکہ ترنم نور جہاں کا ذکر نہ ہو تو جنگی اور سبز گیتوں کی تاریخ ادھوری رہتی ہے۔ ملکہ ترنم نور جہاں فلم انڈسٹری کی ایک مہنگی اداکارہ تھیں، مگر وطن پاک کی محبت میں آپ نے 10 نغمے بلا معاوضہ گائے۔ حالانکہ اس زمانے میں وہ ایک گانے کے تقریباً 4000 لیا کرتی تھی، مگر وطن کی محبت کا یہ حال تھا کہ آپ ریڈیو اسٹیشن کو ہی اپنا ٹھکانہ بنا بیٹھی۔ دن رات دھنیں ترتیب ہو رہی ہیں، موسیقی لکھی جا رہی ہے اور لازوال نغمے جنم لے رہے ہیں۔ آئے ان کے چند نغموں سے دل کی دھڑکنوں کو مہکاتے ہیں۔ 6 ستمبر پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہری اور تابناک دن۔ یہ دن ہے قربانیوں کا، لازوال عظمتوں کا، وطن سے محبت کرے لوگوں کا۔ یہ دن ہے اپنے وطن کے سجے میڈم کی آواز نے نہ صرف فوجی جوانوں بلکہ عوام کے دلوں میں بھی گھر کر لیا، اور ان کے یہ گیت ہمیشہ کے لیے
اور یہ نغمہ تو ایسا نغمہ ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ گویا موتیوں میں تولنے کے لائق ہے۔ یہ لافانی نغمہ آج بھی قوم کے دل کی آواز بنا ہوا ہے۔ ایک طرف ہماری تینوں افواج کے جری جوان بے جگری کے ساتھ سرحدوں کی پاسبانی کر رہے تھے، تو دوسری طرف ہماری قوم کے شاعر، نغمہ نگار، موسیقار اور گلوکار بھی اپنی جگہ سینہ سپرد تھے۔ ایسے ہی ایک جنگی جوان عنایت الحسین بھٹی کا ذکر کرنا ضروری ہے، جن کے گلے اور فن نے گویا ایک آگ لگا دی تھی سینوں میں۔ آپ نے اپنا تمام سرمایہ پاک فوج کے دفاعی فنڈ میں جمع کرا دیا۔ ہر محاذ پر ہمارے فوجیوں کے قدم بڑھتے جا رہے تھے۔
ان کے حوصلے چٹانوں کا روپ اختیار کرتے جا رہے تھے۔ وہ گویا عزم کا ایک کوہ گرہ بن چکے تھے۔ ایسے میں مہدی حسن کی آواز گویا کائنات کی آواز بن گئی تھی۔ مہدی حسن کے نغموں کی سچائی سے ہمارے فوجیوں کے دل گویا شوق شہادت سے مزید منور ہوتے جا رہے تھے۔ آواز تھی کیا جادو تھا جو ہر دل میں ایسے رچ بس رہا تھا جیسے اسی کے دل کی آواز ہو۔ خاص طور پر خطہ لاہور کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ یہاں کے باسیوں نے جو بہادری کا مظاہرہ کیا مہدی حسن کی آواز میں سنیے۔ شہریوں کو غازیوں کو شہسواروں کو سلام، شہریوں کو غازیوں کو شہسواروں کو سلام، خطۂ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام۔ خطۂ لاہور کیا رتبہ ہے تیری خاک کا، سرزمین پاک کا، سرزمین پاک کا، عرض شالامار راوی کے کناروں کو سلام، خطۂ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام، شہریوں کو غازیوں کو شہسواروں کو سلام، شہریوں کو غازیوں کو شہسواروں کو سلام، خطۂ لاہور۔ پاکستان انڈسٹری کے شوخ گلوکار احمد رشدی کو کون نہیں جانتا۔ ان کی زندہ آواز دلوں کو دھڑکاتی تو ہے، لیکن جنگی ترانوں میں یہ آواز ایک نئے انداز سے طلوع ہوئی۔ آپ نے ایسے انوکھے قومی نغمات ریکارڈ کرائے جو معاہدہ تاشقند میں لکھے گئے۔ کیوں لکھے گئے کہ بھائی ان گانوں کو بند کر دو، ہمارے فوجیوں کی دل آزاری ہوتی ہے، ذرا سنیے گا۔
سرحدوں پر جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور پاکستانی قوم اپنے ملک کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اس مہم جنگ سے نمٹنے کے لیے گویا ایک جان ہو گئی تھی۔ ایسے میں احمد رشدی کی آواز سنیے کیا کہہ رہی ہے۔ گویا ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی جس نے دشمن کو روک رکھا تھا۔ انیس سو 65 میں پاکستان کے پاس 2 ریڈیو اسٹیشن کراچی اور لاہور تھے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں ترانے نشر ہو رہے تھے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ گانے بن رہے تھے، موسیقی ترتیب دی جا رہی تھی، اسٹوڈیو کم پڑ گیا۔ ایسے موقع پر EME نے جذبہ حب الوطنی کا مظاہرہ کیا اور اپنے اسٹوڈیوز اور ملازمین کی خدمت بلا معاوضہ ریڈیو کو پیش کر دی۔ حبیب علی محمد نے اسی اسٹوڈیو میں یہ نغمہ گایا۔ نسیم بیگم کون ہے جو اس نام کو نہیں جانتا؟ یہ وہ آواز ہے جو ہمیشہ جنگی نغموں کے لیے یاد رکھی جائے گی۔ آپ نے یہ نغمہ گایا تو اس کے اثرات چونڈا کے محاذ پر گھمسان کی جنگ میں نظر آئے، جو وقتی تھکاوٹ سے نڈھال مجاہدین کو جذبہ شہادت پر ابھار رہے تھے۔
13 ستمبر کو پاکستان فلم انڈسٹری کے مشہور موسیقار میاں شہریار نے جنگی ترانوں میں مشیر کاظمی کا تحریر کردہ یہ خوبصورت جذبات سے بھرا قومی نغمہ متعارف کرایا۔ اسے نسیم بیگم نے احساس میں ڈوب کر ایسا گایا کہ امر ہو گیا۔ ریڈیو پاکستان کراچی میں سب سے زیادہ قومی نغمات گانے کا ریکارڈ اس وقت کے 24 سالہ تاج ملتانی کے حصے میں آیا۔ پاکستان کے مشہور موسیقار نتھو خان نے یہ نغمہ دراصل چوروں کی طرح گھسنے والے دشمن کو بیدار پاکستان کا پتہ دیا۔ ان کا یہ نغمہ اس قدر مشہور ہوا کہ جسے سن کر بھارتی فوج بلبلا اٹھی اور معاہدہ تشکن کے بعد ایک خصوصی درخواست سے اسے بند کرا دیا گیا، لیکن اس وقت تک یہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ ستمبر سے ہماری قومی حربیہ موسیقی کا ایک روشن باب شروع ہوا جو ہمارے سبز گیتوں کی تاریخ میں ہمیشہ نمایاں رہے گا۔ مجیب عالم کی آواز ہو اور قومی نغمے کے الفاظ ہوں تو کیا کہنے۔
مجیب عالم کے ساتھ عمر قریشی کی آواز۔ میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے، اس وقت کے نونہالان وطن کی گویا عزائم کی جھلک تھی۔ فضائیں بارود کی بو سے اٹی تھیں، لیکن دل نغموں کی مہک سے جوان تھے۔ ہوائیں اور فضائیں رزمیہ گیت اور قومی نغموں سے گونج رہی تھیں۔ ایسے میں عالم لوہار کی جگنی گویا وہ کام کر گئی جو بڑے بڑے ہتھیار کرتے ہیں۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ گیت بنا ہتھیار۔ جنگ ستمبر 1965 کے نغمات وطن اور مجاہدین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لکھے گئے اور گائے گئے۔ اس نے تاریخ پاکستان میں ایک نئے ادب اور طرز موسیقی کو جنم دیا۔ اتنے کم عرصے میں ایسے گیتوں کا لکھا جانا ایک معجزہ تھا۔ یہ نغمے تمام شہروں میں گونج رہے تھے۔ وطن کی پہاڑ، پیڑ پودے، جنگل، بیابان، صحرا، غازیے کے خطہ پاک کا کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں پر ان نغموں کی خوشبو نہ مہک رہی ہو۔ آج بھی ہم جب ان نغموں کو سنتے ہیں تو ہمارے دل جوش و جذبے سے بھر جاتے ہیں۔ کچھ شہر بھی ایسے تھے جنہوں نے گویا فوجی جوانوں کا کردار ادا کیا۔ چوبنڈا ہو، سیال کوٹ ہو، لاہور ہو یا سرگودا، یہ وہ شہر تھے جنہوں نے بہادری کی ایسی داستان رقم کی کہ بذات خود ایک فوجی کردار بن گئے۔ یہاں کے رہنے والے
اور یہاں کے باسیوں کو میرا آزادی کا سلام۔ اور وہ نغمہ جو سب کے دلوں کی جان ہے، جو قومی ترانہ پاکستان ہے، جس کے بغیر ہماری جنگی نغموں کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ آئیں یک زبان ہو کر اس پیارے ترانے کو پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اس ترانے اور اپنے پرچم کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔